السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ریڈرز؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے آپ سب نے بہت 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 انتظار کیا ہوگا کہ زرمینہ ایپیسوڈ کیوں نہیں دے رہی۔ تو وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ پہ بتا دیا تھا، تو آج بہت سارے دنوں کے بعد میں واپس آ گئی ہوں۔ اب انشاءاللہ ہم روٹین کے ساتھ ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے، اور آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دینا ہے، لائک شیئر کمنٹس کرنے ہیں، تاکہ اگر کسی دن میں نہ بھی دینا چاہوں تو آپ لوگوں کی وجہ سے میں دے دوں، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے، اور اس میں ٹویسٹ بھی ہے اور تھرل بھی ہے، تھوڑا سا آپ کو ہنٹ ملے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 12 حصہ اول۔ شام کا وقت تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی آج کئی دنوں کے بعد اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ ارمغان اپنی صبح والی شرارت کے بعد اس کے دل میں جیلسی کا شرارہ جگا کر اسے بھرپور طریقے سے منا بھی چکا تھا، اور بنفشہ کے نہ چاہنے کے باوجود اسے انتہائی ضروری کام سے 2 گھنٹے کے لیے آفس جانا پڑا تھا۔ رات کو انہیں کسی دعوت پر جانا تھا جو ان کے آبائی گاؤں کے قریبی دوست تھے۔ وہ اپنے موبائل میں مگن تھی جب کسی نئے نمبر سے اسے کال موصول ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر نمبر کو دیکھتی رہی اور فون نہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ رنگنگ ہو کر کال کٹ گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے موبائل میں مگن تھی کہ اسی نمبر سے کال دوبارہ آنے لگی تھی۔ بنفشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی مقابل کی آواز سنائی دی تھی۔ بنفشہ، میں ولی، پلیز کال مت کاٹنا، تم نے مجھے ہر جگہ سے کیوں بلاک کیا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، تم نے مجھ سے اتنی دوری کیوں بڑھا لی؟ وہ ایک ہی سانس میں اکھڑی سانسوں کے درمیان بول رہا تھا۔ ولی، تم نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ میں نے بلاک کر دیا ہے ہر جگہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی؟ تو پلیز اب مجھے کال مت کرنا، وہ کہہ کر کال کاٹنے ہی والی تھی کہ دوبارہ بولا تھا وہ۔ بنفشہ، خدارا کال مت کاٹنا، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ تم مجھے محبت میں آدھے راستے میں لا کر کھڑا کر کے اب چھوڑ چکی ہو اپنے اس شوہر کے لیے؟ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں ڈرا دھمکا کر رکھا ہوگا، لیکن میری بات مانو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ، ہم گلا کا کیس فائل۔ شٹ اپ ولی، خبردار تم نے کوئی بھی بکواس کی یا آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش بھی کی، میں ارمغان سے کہہ دوں گی، پھر وہ تمہیں خود دیکھیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، اور تم کوئی مصیبت اٹھاؤ تو اب مجھے کال مت کرنا۔ وہ فوراً کال کاٹ دی، موبائل سائڈ پر پھینک چکی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں تھی کہ موبائل ایک بار پھر بجا تھا۔ اس نے کوفت سے موبائل اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تھا جہاں ارمغان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ روح ارمغان کیسی ہے؟ ناراض ہوں آپ سے، وہ خفگی سے بولی۔ منانے کے لیے خادم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسکرا کر نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ خادم کو گھر اپنی دلہن کے پاس آنا چاہیے، وہ اسی کے انداز میں اترا کر بولے، اور اگر دلہے کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے تو دلہا پھر کرنا آئے، دلہن اپنی موڑے اور بابا کے پاس چلی جائے گی۔ وہ روٹھی ہوئی آواز میں بولی، مطلب دلہن نے ارادہ کر لیا ہے کہ دلہے کی جان لے کر رہے گی؟ ارمغان، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ مزید خفا ہوئی تھی۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گا، بتاؤ کیا لے کر آؤں اپنی دلہن کے لیے؟ میں بس راستے میں ہی ہوں، ایک چھوٹا سا کام کر کے پہنچ جاؤں گا، بس آپ آ جائیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کی واپسی کا سن کر کھل سی گئی تھی۔
اوکے آ رہا ہوں ایک سرپرائز کے ساتھ، تب تک شاور لے کر ریڈی ہو جاؤ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ہم گھر سے جلدی نکلیں گے کیونکہ راستہ ویران ہے اور ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، مجھے سب یاد ہے، جو بھی آپ نے صبح کہا تھا، سب کچھ۔ سب کچھ؟ وہ اب شرارت سے پوچھنے لگا۔ سب کچھ؟ وہ اسی کے انداز میں کہہ کر گلابی ہوتی کال کاٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کا اشارہ کس طرف تھا۔ دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی، پھر اٹھ کر واش روم کی جانب گئی تھی۔ وہ واش روم میں نہا کر باتھ روب پہنے ہاتھوں اور بازوں پر باڈی لوشن سے مساج کر رہی تھی، جبکہ نظریں آئینے میں اپنی لمبی سراہی دار گردن پر ارمغان کی محبت کی چھاپ دیکھ رہی تھی، جنہیں دیکھتے وہ خود ہی مسکرا رہی تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا تھا۔ بنفشہ نے اڑتی رنگت کے ساتھ فوراً دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ گلابی گال اور لبوں پر مسکراہٹ کہیں مجھے یاد کرنے سے تو نہیں آ رہی؟ وہ اندر آتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ارمغان آپ اندر کیسے آئے؟ وہ درکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ارمغان کی نظریں اس کے سر سے پیر تک جا رہی تھیں، وہ جو تیار ہو رہی تھی۔ ارمغان کو اندر آتے دیکھ جلدی سے خود کو ڈھانپ کر شرما گئی تھی۔ میں دروازے کے راستے اندر آیا ہوں، وہ اس کے قریب ہوتے بتانے لگا تو بنفشہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے، لیکن دروازہ کیسے کھولا؟ دروازہ کھلا تھا تو میں اندر آ گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اندر پانی میں آگ لگی ہوئی ہے؟ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو بنفشہ کو یاد آیا تھا کہ دروازہ بند کرنا وہ بھول گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا بنفشہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار اور اس کے درمیان اور راستے کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ ارمغان میں اس کے وجود کی گرمی کو قریب سے محسوس کرنے لگی تو وقت تھم سا گیا تھا۔ چلا جاؤں باہر؟ وہ اس کے قریب آتا اس کی خوشبو انہیل کرتے پوچھنے لگا تو بنفشہ نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں جائیں، آپ کا تو ویسے بھی مجھ سے دل بڑھ گیا ہے۔ سنڈے والے دن بھی آفس کا بہانہ کر کے گھر سے چلے گئے۔ وہ نہ روٹھے پن سے گردن جھکائے بول رہی تھی۔ اس کی شکایت پر ارمغان کے لبوں پر مسکراہٹ۔ آپ کی اجازت سے گیا تھا مسز، اور میں نے بتایا تو تھا کہ بہت ضروری کام ہے، ورنہ کون کم بخت اتنی حسین بیوی چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ اس کی گردن پر ناک رب کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ لیکن چلو میں اپنی بیوی کا یہ گلہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ بنفشہ کو نرمی سے تھام کر سلیب پر بٹھا چکا تھا، پھر وہاں پر رکھا باڈی لوشن اٹھاتے اپنے ہاتھوں پر محبت سے نکالنے لگا تھا۔ ارمغان یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ وہ لب کچلتی بولی، جو دونوں ہاتھوں میں اب لوشن کو مکس کر رہا تھا۔ پھولوں کی خوشبو دونوں کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اپنی دلہن کی ناراضگی دور کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کی مالش کرتا تھا، کن دور کرنے لگا تھا۔ ارمغان آپ نے کہا تھا کہ ہم جلدی گھر سے نکلیں گے، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ کوٹ اور بیلٹ اتار کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ ہاں تو چلے جائیں گے اب۔ ارمغان عطل اتنا بھی غالب رہی ہے کہ بیوی ناراض ہے اور وہ باہر جا کر لوگوں کو منائے۔ وہ پہلے بیوی کو بلائے گا، پھر باہر کے لوگوں کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ وہ کہتا اس کے اور اپنے بیچ کی ہفکی کو مٹا کر قربت کو اور مضبوط کرنے لگا۔ بنفشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارمغان اس کے دونوں کندھوں کو تھامتی اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی تھی۔ بنفشہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جو پھر سے لوشن مکس کرتے مساج کرتا اس کی تھکاوٹ دور کر رہا تھا۔ بنفشہ نے گہرے سانس بھرتے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ کوئی شرارت، کوئی گستاخی نہیں کر رہا تھا، بس نرم ہاتھوں سے اسے مساج کر رہا تھا۔ بنفشہ جو کب سے آنکھیں موندے اس کے لمس کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی، اس کے یوں شرارت سے مساج کرنے پر آنکھیں کھول کر ارمغان کو دیکھنے لگی تو وہ مسکراہٹ اور شوخ نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے الفاظ کے بغیر بھی سب کہہ دیا ہو۔ ارمغان آپ بہت خراب ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جھکی نظروں سے مدھم آواز میں بولی، اچھا
कैसा सोचा था फिर? वो शरारत से भरपूर कहका लगाते इसके बाजों पर डर भी से मसाज करने लगा। वो आहिस्तगी से इसकी थकन को दूर करता जा रहा था। मैंने सोचा ही नहीं था। वो अब अपना सर अरमागान के कंधे पर रख गई थी क्योंकि उसकी कमर पर लोशन लगा रहा था। मिस किया था मुझे। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता बच्चा कुचा लोशन बच्चों की तरह इसके हाथ पर लगाते पूछने लगा। तो बनफ्शा ने इससे अपने हाथों को छुड़वाया था। आपको क्या परवाह? वो हल्की से बोली। उफ, इतनी हिदमतें करवा कर भी अभी तक मेरी बीवी मुझसे राजी नहीं हुई। वो इसके हाथ थाम कर अपने करीब लाया जैसे रिश्ता और मजबूत कर रहा था। पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें? कितना? वो तिरछी नजर से देखती पूछने लगी जबकि गर्दन अब भी अकड़ा कर इतरा कर एक जाने मोड़ी हुई थी। मैं क्यों बताऊं? वो बिसी के अंदाज में बोली। पीछे हटे ना बताएं। वो नीचे उतरने की कोशिश में बोली। अच्छा बता रहा हूँ। वो नाराजगी से बोला। तो वहाँ मातन गोश हुई थी। ये वैसे ज्यादती नहीं है कि खुद मैडम पूरे नाज नखरे करती है, लेकिन अगर मैं कर लूँ तो मसला हो जाता है। वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर बोला। तो ये भी ज्यादती है ना कि आप अपनी दुल्हन को घर छोड़कर खुद चले गए। पता है मैं कितने दिन से वेट कर रही थी कि संडे आए और आज हम सारा दिन एक साथ स्पेंड करें। संडे तो आ गया लेकिन साथ आपके काम भी आ गए। पहले आपने रात को दावत पर जाने का कह दिया, फिर खुद भी चले गए और मिस मैं करूं। आपको तो फुर्सत ही नहीं है। वो नाक पर गुस्सा रखे हुए थी जबकि अरमागान को इस पर प्यार आ रहा था। वो इसकी तवज्जो और प्यार ही तो चाह रही थी जो इसका हक था। रोए अरमागान अतल तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। तुम मेरी सुबह की चाय हो जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने के लिए यूं ज़रूरी हो जैसे सांस है। मुझे तुम्हारी यूं ज़रूरत है जैसे डूबने वाले को सहारे की। तुम मेरी आदत बन गई हो, खतरनाक आदत, और आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा है। इश्क हो, मेरा जुनून हो, मेरी दीवानगी हो तुम। वो इसके माथे पर लब रखते बोला। तो बनफ्शा ने हसार मजबूत किया था। इसे लिपटती दोनों पैरों को उसके पीछे उलझाया था जैसे सारी नाराजगी खत्म कर दी हो। सरप्राइज क्या था? कौन सा सरप्राइज? वो जानबूझ कर बोला। अरमागान, वो सख्ती से बोली। तुमने कहा था ना कि ट्रेनिंग करनी है, तो तुम्हारे और अपने लिए एक मैचिंग ड्रेस लाया हूँ। आज हम वही पहन कर जाएंगे। रियली? वो खुशी से पीछे होती खुशी से पूछने लगी। हाँ, मेरी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश कर मैं पूरी ना करूँ? उसके गाल पर लब रखते बोला। यू आर दी बेस्ट हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड। वो खुशी से कहती इसके गाल पर हाथों के प्याले में भरती इसकी आंखों में देखने लगी। अरमागान इसकी नाक से नाक मिलाते सर जोड़ रहा था। उसकी दीवानगी में इसका साथ दे रही थी। अरमागान, हम कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। वो अपना और अरमागान का आईने में देखती बोली। अरमागान ऑफ वाइट शलवार कमीज के साथ ब्राउन कोट पहने हुए था जबकि बनफ्शा इन दोनों रंगों का एक रंग का हम रंग कलियों वाली फ्रॉक पहने हुए थी जो अरमागान ही अभी लेकर आया था। इसके बच्चों जैसे अंदाज पर मुस्कुराता परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कने लगा था। बनफ्शा ने इसका हाथ थामा था। लाए, मैं लगाती हूँ। वो इसके हाथ से परफ्यूम लेकर इस पर छिड़कने लगी तो वो मुस्कुराया था। घड़ी भी पहना दो। वो इसकी जानिब घड़ी बढ़ाता अपनी कलाई इसके सामने करने लगा तो बनफ्शा ने इसकी कलाई पर सिल्वर ब्रांडेड घड़ी बांधी थी। सर पर इनर कैप पहने वो सर पर दुपट्टा अच्छे से सेट किए हुए थे। वो सीधी अरमागान के दिल में उतर रही थी। वो अतल खुशी पट्टा इसके माथे पर फूंक मारने लगा तो बनफ्शा ने मुस्कुरा कर इसकी कमर के इतराफ अपने हाथ रखते अरमागान के दिल के मुकाम पर अपना लम्स पेवस्त किया। यहीं पर रुके, मैं आती हूँ। कुछ याद आने पर वो साइड टेबल से मोबाइल उठाकर इसके करीब आई थी।
اور مکان کے بازو میں سے بازو گزار کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر اس کے کندھے پر سر رکھتی مرر سیلفی بنانے لگی، اور مکان اسے دیکھتا رہا تھا جو وقفے وقفے سے مختلف پوز میں اس کے ساتھ سیلفیز بنا رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر رنگنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اسکرین پر دوبارہ سے ولی کا نمبر دیکھ کے بنفشہ کا دل لرزا تھا اور ہاتھ کپ کپائے تھے۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے کال کاٹ چکی تھی۔ کس کی کال ہے؟ کسی کے بھی نہیں، رانگ نمبر تھا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولی، تو بلاک کر دو نا۔ جی کر دیتی ہوں، وہ کہہ کر نمبر بلاک کرنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آ رہا۔ چلیں، وہ موبائل سائڈ پر رکھتی اور مکان سے پوچھنے لگی، دل نہیں چاہ رہا کہ تیری حسین بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے باہر جاؤں؟ لیکن مجبوری ہے، بابا سائیں کا حکم ہے، وہ اداسی سے بولا۔ چلیں، کوئی بات نہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے اور صرف آپ کی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ ہاں، ویسے اس بات کا کچھ اندازہ مجھے کل ہو گیا تھا، وہ سنجیدہ لہجے مگر آنکھوں میں شرارت سمو کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ کہ کل رات کو تم نے جو بھی کیا، مجھے ویسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا تھا جس کی آپ کو مجھ سے امید نہیں تھی؟ وہ بھوک زدہ ہوئی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بنفشہ کو لگا تھا کہ وہ ولی کے بارے میں ڈکی چھپی بات کر رہا ہے، لیکن کل رات تو اس کی ولی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ناسمجھی سے پوچھنے لگی، بتاؤں پھر میں کہ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے 2 قدم آگے بڑھتا بنفشہ کے چہرے کے پاس چہرہ لے گیا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کل رات تم نے مجھے اپنی محبت سے حیران کر دیا تھا، وہ اس کی انگلیوں پر ہونٹوں کو ٹکاتا بولا۔ تو بنفشہ کی پلکیں لرزی تھی۔ پھر یہاں وہ اس کی انگلی اپنی شارک پر رکھ رہا تھا۔ بنفشہ نے نظریں جھکائی تھی۔ یہاں بھی بار بار یاد ہے نا وہ لمحے؟ وہ اس کا ہاتھ دل پر رکھ رہا تھا۔ ارمغان، اس وقت کی باتیں مت کریں۔ آپ نے اس وقت مجھے آپ کی وجہ سے کچھ یاد نہیں رہا تھا، وہ نظریں جھکائے مدھم آواز میں بولی، لیکن میرے لیے تو وہ لمحات بے حد قیمتی تھے جب تم نے یہاں۔ ارمغان پلیز، وہ اب شرم سے دوڑی ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ پلٹا دو نا۔ جب سانسیں چڑھائی تھی، پھر چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں نہیں کروں گی، وہ مضبوطی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ روحی ارمغان اتنا تو جانتی ہے کہ ارمغان کو پیار کروانے کے طریقے آتے ہیں، تو پھر کیوں نہ کل والے لمحات کو زندہ کر دو، وہ بولا۔ تو بنفشہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، ہم ریڈی ہیں اور جانا بھی تو ہے ہمیں۔ وہ اسے یوں یاد دلا رہی تھی جیسے وہ سب بھول گیا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، میں انہیں کال کر کے کہہ دیتا ہوں کہ ہم آ رہے تھے، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اب نہیں آ سکتا۔ ارمغان، وہ انتہائی سنجیدگی سے کی بات ٹوک گئی تھی، میں آپ سے بہت بہت ناراض ہو جاؤں گی، آپ اس طرح کی فالتو باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ دکھ سے بولی۔ کیونکہ بڑی دلہن مجھے پیار نہیں کرتی، وہ منہ بسور کر بولا۔ تو بنفشہ نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے پیش قدمی کی تھی، وہ اس کی خوشی کے لیے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اب چلیں، وہ گلابی چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ کر بغیر ارمغان پر ایک نگاہ ڈالے باہر کی جانب گئی تھی۔ وہ مسکراتا اپنی داڑھی میں ہاتھ گھجاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ دونوں ہی آگے پیچھے چل کر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ 1 گھنٹے کا راستہ تھا اور راستے میں رک کر انہیں کچھ سامان اور تحفے بھی لینے تھے۔ سفر شروع ہو چکا تھا، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے بے انتہا خوش تھے۔ وہ محبت کے اس حصے میں قدم رکھ چکے تھے کہ جہاں ان کے پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، دل ہواؤں میں اڑتا مہوئے رقص تھا۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ ابھی محبت کے امتحانات باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ ان امتحانات سے گزر کر کامیاب ہونے والے تھے کہ اپنی محبت کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی کھونے والے تھے۔ محبت کسی کی جاگیر نہیں کہ یہ
نہیں، یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. اس کے لیے مخلصی ضروری ہے، اور مخلصی دل کے سچے جذبے کا نام ہے جو خود اپنے لیے بھی خود سے بھی مانگی نہیں جا سکتی. اس پر فقط دل کا اختیار ہوتا ہے. ارمغان گجرے. وہ اس کا بازو ہلا کر بولی تو ارمغان نے گاڑی کو ایک جانب بریک لگائی تھی. تمہیں گجرے پسند ہیں؟ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے گجرے بیچتے لڑکے کو اشارہ کرتے بنفشہ سے پوچھنے لگا. ہاں، میرا تو شوق تھا کہ میرے ہسبینڈ روزانہ میرے لیے گجرے لے کر آئیں. اسے بتا رہی تھی. ریلی؟ لیکن تمہارے ہسبینڈ کو بالکل بھی پسند نہیں. لیکن وہ تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے لے آئے گا، وہ کہہ کر اب لڑکے سے گجرے لے کر اسے پیسے دے رہا تھا اور ساتھ ہی بنفشہ کی باتوں پر مسکرا رہا تھا. اس کی بات اور پھر گجرے خرید لینے پر وہ بچوں کی طرح کھلکھلا اٹھی تھی اور بنفشہ کا شیشہ اوپر چڑھا گیا تھا. آپ کو کیوں نہیں پسند؟ مجھے تمہاری کلائیوں پر بریسلیٹ سے خوبصورت کوئی چیز نہیں لگتی. جب اس کی دودیا کلائیوں پر گجرے چڑھاتے بولا تو بنفشہ نے مسکرا کر اس کی اپنی دونوں کلائیوں کو دیکھا تھا اور پھر ان کی خوشبو خود میں اتاری تھی. ارمغان نے مسکرا کر اسے دیکھتے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی. گاڑی میں چلتے ارمغان کے زوم آئینی گانے بنفشہ کا رنگ ان گلاب کے گجروں کی طرح سرخ کر رہے تھے. اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے ہاتھ سے وقفے سے گانے کے بول کے لحاظ سے بنفشہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ لوگوں نے آج اچھا رسپانس دیا تو انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ ٹائم پہ آئے گی، اور میں کوشش کروں گی اس چینل پہ ایپیسوڈ مارننگ میں دیا کروں، اور جو دوسری ایپیسوڈ ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو نیو ایپیسوڈ وہ شام کو دیا کروں. تو جس نے ابھی تک چینلس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کر دیں. مجھے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کل پارٹ 2 بھی آئے گا انشاءاللہ. بائے بائے، اللہ حافظ.